اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان دوستوں، میرے یاروں، ایک بات آپ کو بتانی تھی، آپ غور سے سنیے۔ اس بات سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس بات سے اللہ ہم سب کو کچھ سیکھنے کو یا پھر کچھ کرنے، نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھو میرے دوستوں، میرے یاروں، ہم مسلمانوں میں ہم سارے جانتے ہیں کہ مسجد جو ہوتی ہے اللہ کی گھر ہوتی ہے نا دوستو؟ ہم مسلمان یہ جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتے ہیں کہ مسجد جو ہے وہ اللہ کی گھر ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے، ہم مسلمانوں میں بہت کم مسلمان یہ جانتے ہیں کہ مسجد کے کچھ آداب ہوتی ہے، مسجد میں وقت گزارنے کا، مسجد میں بیٹھنے کا، مسجد میں گھسنے کا یا پھر نکلنے کا، یا پھر مسجد میں کچھ دیر تک رہنے کا، یا پھر دن بھر رہو، اس سے کوئی روک نہیں ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد جو ہے مومنوں کا گھر ہے۔ اللہ فرماتی ہے مسجد مومنوں کا گھر ہے، مسجد مومنوں کے لیے ہے۔ مومن مسجد میں آ کے اللہ کی عبادت کرے گی، اللہ کی بات کرے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے گی۔ مسجد نبوی ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، مسجد نبوی جو ہوتی تھی وہ پارلیمنٹ ہوتی تھی، مرکز ہوتی تھی، کائنات کا مرکز مسجد نبوی۔ تو مسجد میں دن بھر رہو، رات کو رہو، اس سے کوئی دقت نہیں ہے، کوئی روک نہیں ہے۔ پر مسجد کی کچھ اصول ہوتی ہے، مسجد کی کچھ ادب ہوتی ہے میرے یاروں۔ اب میرے یاروں ایک بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مسجد میں، ہمارے محلے میں جو مسجد ہے بہت برا حال ہے۔ آپ کے وہاں کیا حال ہے؟ آپ کے مسجد، آپ کے محلہ کی مسجد میں کیا کیا ہوتا ہوگا یہ آپ کو پتہ ہے۔ اگر یہ برائی ہے آپ کی مسجد میں تو حکمت کے ساتھ انہیں روکیے، اللہ کی گھر کی ادب کرو، اللہ کی گھر کی اطاعت کرو، اللہ کی گھر کی صاف صفائی رکھو، اللہ کی گھر کو محبت کرو، اللہ کی گھر کو گندہ نہ ہونے دو۔ تو ہم ہماری اپنی محلہ کی جو مسجد، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں 5 وقت نماز پڑھنے والے، کیا بتاؤ آپ کو دوستو، دکھ کے ساتھ بتانا پڑتا ہے۔ یہ دکھ کی بات ہے، یہ غم کی بات ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ 5 وقت نماز ادا کرنے والے ہمارے محلے میں ہے، وہ مسجد میں اس قدر بیٹھتے ہیں، پیر پھیلا کے بیٹھ کے جو ہے چاروں اور دیکھتے ہیں کون کیا کر رہا ہے۔ اور مسجد میں ہمارے یہاں ہے کچھ مصلی ایسے ہے جو بائک کے بنا مسجد میں آ ہی نہیں سکتا۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ بائک میں آنے سے زیادہ نیکیاں ہوتی ہے، لیکن حدیث ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ مسجد میں پیدل میں آؤ، ایک قدم میں ایک نیکی ملے گی، اور دوسری قدم میں آپ کا ایک گناہ معاف کیا جائے گا۔ مسجد میں وضو کر کے گھر سے آؤ، اور بیکار کی، دنیا کی، فضول کی باتیں، غیبت چغلی نہ کرو گھر جانے سے پہلے تک۔ مسجد میں جب آؤ گے وضو کر کے آؤ، تو مسجد میں شان سے بیٹھو، سنت طریقہ میں بیٹھو، اور اللہ کی ذکر کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور کچھ دین اسلام کی باتیں کرو، اس سے کوئی روک نہیں ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ لیکن ہماری مسجد میں دیکھتے ہیں 5 وقت صلاۃ ادا کرنے والے، نماز پڑھنے والے ویکتی 5 وقت مسجد میں آتے ہیں، بائک میں آتے ہیں، ایک وقت میں 2 رکعت ہونے کے بعد آتے ہیں، ایک وقت میں 3 رکعت ہونے کے بعد آتا ہے، ایک وقت میں 1 رکعت ہونے کے بعد آتا ہے، اور ایک وقت میں پورا 4 رکعت ہو جانے کے بعد ہی آتا ہے، اور ایک وقت میں تکبیر تحریمہ والا پکڑتا ہے، مطلب پورا 4 رکعت پورا جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔
یہ 5 وقت صلات کا یہ حال ہے اور ایک وقت جو ہے چھوڑ دیتا ہے. ایسی بھی ہماری مصلی ہے مسجد میں 5 وقت صلات ادا کرنے والا. ایک وقت میں ایک وقت پورا شروع سے پڑھتا ہے جی تکبیر تحریمہ کے ساتھ تکبیر تحریمہ والا پڑھتا ہے ایک وقت، اور ایک وقت ایک رکعت چھوٹتا ہے، ایک دوسرا وقت تیسرا وقت 2 رکعت چھوٹتا ہے، کسی وقت 3 رکعت چھوٹتا ہے، کسی وقت 4 پورا نماز ہی چھوٹ جاتا ہے. آخر میں آ کے سلام سب جماعت میں سلام پھر جاتی ہے تو وہ آخر میں آ کے اکیلے میں نماز ادا کرتی ہے. ایسی حالت ہے. پھر ہماری کچھ مصلی ہے، کچھ 5 وقت کے صلات ادا کرنے والے ساتھی ہے جو امام سے پہلے بھی سجدہ کرنے کا کوشش کرتا ہے. امام سے پہلے سجدہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس کی نماز دیکھ کے ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کو کون سمجھائے. کچھ ساتھی ایسے ہے، کچھ مصلی ایسی ہے، سلام پھرنے کے بعد انگلی کو پھوٹانے لگ جاتی ہے. 2 ہاتھ میں 10 انگلی ہے نا، وہ 10 کے 10 جب تک پھٹ 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 نہیں پھٹاتا اس کا جی نہیں بھرتا. جی ایسے حالت ہے دوستو. اور مسجد میں دنیا کی باتیں تو بہت سارے آ کے ہوتے رہتے ہیں. کوئی چیار کے بنا نماز نہیں پڑھ پاتے. دنیا کے کام کاج، دنیا بھر کے کام کاج کرتے ہیں، ادھر ادھر دوڑتے ہیں. دنیا کے کاج میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی مصیبت پریشانی نہیں ہے. مسجد میں آتے ہیں تو چیار ڈھونڈتا ہے، چیار کے علاوہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے. ایسی حالت ہے ہماری مسجد کا دوستو. تو انہیں جو ہے اس کی برائی ہم تذکرہ نہیں کر رہے. ایسی اگر کسی میں ایسی بری عادتیں اگر ہے میرے یاروں، میرے دوستوں، میرے مسلمان بھائیوں، یہ بد عادت، بد اخلاق، یہ بد کردار چھوڑ دیجئے. اسے جو ہے آپ کو اچھا، آپ کے بھلا ہوگا اور سماج کے لیے بھلا ہوگا. جی ہمارے مسلمان سماج کو کچھ فائدہ ہوگا، اس سے اللہ راضی ہوگا. تو بری عادت اگر ہمارے اندر ہے تو ہمیں بھی کوشش کرنا ہے کہ ہمارے اندر کچھ بری عادت ہے، کچھ خرابی ہے، جی یہ سب چھوڑنا ہوگا دوستو. اور اسے چھوڑنے کے لیے کوشش کرنا ہوگا، نہیں تو مشکل ہے. اللہ سے مانگنا بھی ہے جی. بد اخلاقی، بد عمل، بد عادت یہ چھوڑنے کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے. کیونکہ کوشش کرنے والوں کو ہی کامیابی ملتی ہے. جی اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، اے میرے بندہ تو 1 قدم آ تو میں 2 قدم آؤں گا تیرے پاس، تیرے طرف. تو چل کے آئے گا تو میں تیرے طرف دوڑ کے آؤں گا. یعنی اللہ کا مدد دوڑ کے آئے گا. جی اللہ کا مدد، اللہ کا رحم متوجہ ہوگا ہم پر. ہم پہل کریں. پہل جو ہے ہمیں کرنی ہے. جی پہل ہمیں کرنی ہے کیونکہ ہم غلام ہیں. وہ رب ہے، وہ رب ہے، تمام کائنات کا رب ہے، تمام جہان کا پالنے والا اللہ ہے، رب العالمین ہے. اور ہم ہر گھڑی، ہر دم، ہر پل، ہر اعتبار سے محتاج ہے، لاچار ہے، بے بس ہے. تو میرے یاروں بری عادت ایسے بہت ہوتی ہے ہماری مسجد میں دوستو. کیا بتاؤ دوستو. برا نہ مانو میرے یارو، برا مت مانو. اپنی بد اخلاقی، بد عملی، بد عادتیں چھوڑ دو. اللہ کے لیے اپنی خیر چاہو، اپنی خیر مانگو، اپنی اچھا ہی سوچو. جی اللہ ہم سب کو صحیح سوچنے سے فرمائے. اللہم آمین. صحیح حق راہ پر چلنے کی، دین اسلام کی باتوں کو سمجھنے کی اور دین اسلام کے بارے میں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم آمین. تو اس سے میرے دوستو جو ہے ہماری سماج میں بہت دکھ کی بات ہوتی ہے، دیکھتا ہوں جب. ہاں ایسی یہ بات ہے کہ ہمارے اندر بھی کچھ ہو سکتا ہے کمی. اگر ہمارے ساتھیوں میں سے اگر کوئی دیکھے ہمارے اندر کچھ کمی، کچھ بد عمل یا پھر کچھ بد عادت تو ہمیں بتائے. انشاءاللہ تعالی ہم تو اسی نیت سے دین اسلام کی باتیں سنتے ہیں اور کہتے ہیں. ہم بھی بہت عالم کی دین اسلام کی باتیں سنتے ہیں، جیسے امیر حمزہ ہو یا پھر محمد ابو طہا عدنان ہو یا پھر مولانا طاہر جمیل، مولانا سعد صاحب، اور ایسے بہت سارے عالم کی ہم بڑے بڑے اسکالر کی بات ہم سنتے ہیں. اور ہم اسی نیت سے سنتے ہیں کہ اگر ہماری وہ جو کچھ اچھا بتاتے ہیں، کچھ برائی کی
जो बताती है, जो कुरान में, हदीस में क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अल्लाह को पसंद है, क्या अल्लाह को नापसंद है, क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, क्या बिदात है, कौन सा बिदात है, ये सारे हम सुनते हैं इसीलिए कि हमारे अंदर कुछ गलत है, कुछ कमी है, कुछ कोताही है, कुछ बुराई है, कुछ गलत आदत है, तो हम उसे ज़रूर इंशाअल्लाह छोड़ने की कोशिश में हम लगेंगे। हम इसी नियत से सुनते हैं। तो अगर हमारे अंदर कुछ कमी आपको नज़र आता हो, हमारे मोहल्ले वालों को हम कह रहे हैं, आप हमें इनफरादी बोलिए, हम इंशाअल्लाह ताला बद अमल या बद आदत अगर हमारे पास कुछ है, हम ज़रूर छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आप में से जो किसी के अंदर ये बद अमल, जो बद आदत हम बताए हैं, ये सारे बद आदत छोड़ दीजिए। इससे जो है आपको नफ़ा होगा जी, आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह नेक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन।